دوستو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن جتنا زیادہ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں اتنا ہی زیادہ بس جاتا ہے۔ آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی باتیں یاد کرتے ہیں اور خود سے سوال کرتے ہیں، آخر میں انہیں بھلا کیوں نہیں پا رہا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ سچی محبت ہے یا صرف دماغ کا ایک کھیل؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ چھپی ہوئی نفسیاتی وجوہات بتاؤں گا جو کسی کے لیے آپ کی دیوانگی کو بڑھاتی ہیں، اور سب سے اہم بات، میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس جال سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آخر میں ایک ایسا راز شیئر کروں گا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے obsession کے پیچھے اصل سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا دماغ کسی مخصوص شخص پر ہی کیوں فوکس کرتا ہے؟ کیوں بعض لوگ ہمارے دماغ میں اس قدر بس جاتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی انہیں بھلا نہیں پاتے؟ اس سب کے پیچھے دماغ کا نیورولوجیکل سسٹم اور ڈوپامین کا کھیل چھپا ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے جڑتے ہیں جو آپ کے جذبات کو متحرک کرتا ہے تو دماغ کا ریوارڈ سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے جو خوشی، لذت اور تسکین کے احساسات پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اس شخص کی توجہ حاصل کرتے ہیں یا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ڈوپامین کا اخراج بڑھ جاتا ہے جو آپ کو مزید اس شخص کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ سائیکل غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کو وہی توجہ واپس نہ دے تب بھی آپ کا دماغ مزید ڈوپامین کے لیے اس کی طرف کھنچتا ہے اور یہی obsession کو جنم دیتا ہے۔ اس کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی نشہ، جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی آپ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس چیز کے پیچھے کئی سائیکالوجیکل فیکٹس اور پرنسپل کام کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک ہے سکارسٹی پرنسپل۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جو چیز یا شخص ہمیں مشکل سے ملے وہی ہمیں سب سے زیادہ قیمتی لگتا ہے؟ یہ سکارسٹی پرنسپل کہلاتا ہے، ایک طاقتور نفسیاتی ٹرک جو ہمارے دماغ کو کسی چیز کے لیے مزید ترسنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب کوئی چیز محدود ہو، مشکل سے ملے یا آپ کی پہنچ سے باہر ہو تو ہمارا دماغ اس کی اہمیت کو بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص ہمیں مکمل طور پر دستیاب نہیں ہوتا یا کبھی قریب آتا ہے اور کبھی دور چلا جاتا ہے تو ہم اس کی طرف مزید مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی پش اینڈ پل ٹیکٹس ہے جو اکثر نارسسٹک اور مینیپولیٹر لوگ دوسروں کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لو بمبنگ بھی اتنا ہی مؤثر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ابتدا میں آپ کو بے حد محبت، توجہ اور تعریف دیتا ہے، آپ کا دماغ ڈوپامین کے نشے میں ڈوب جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ اچانک پیچھے ہٹ جاتا ہے تو آپ کا دماغ الجھن میں پڑ جاتا ہے اور وہی محبت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں اور زیادہ مگن ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کھیل ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ ہمیں اتنے مخصوص اور انمول لگنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو دوستو اس کا توڑ کیا ہے؟ آپ کو خود کو اس سائیکالوجی جال سے آزاد کرانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ اصل کشش نایابی میں نہیں بلکہ آپ کی اپنی سوچ کی پیداوار ہے۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دماغ کیوں ماضی کی یادوں میں پھنسا رہتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ یادیں بار بار آپ کے ذہن میں آتی ہیں، خاص طور پر وہ یا تو خوشگوار ہوتی ہیں یا ادھوری رہ جاتی ہیں یا کسی شخص کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ سائیکالوجیکل ایفیکٹس کا نتیجہ ہے۔ ان میں پہلا ایفیکٹ ہے نوسٹیلجیا ایفیکٹ۔ ہمارا دماغ پرانی یادوں کو حقیقت سے زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب ہم کسی خاص تعلق یا لمحات کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا دماغ صرف اچھی چیزوں پر فوکس کرتا ہے اور برے پہلو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ماضی کے تعلقات زیادہ قیمتی اور دلکش لگتے ہیں چاہے وہ حقیقت میں اتنے خاص نہ ہوں۔ دوسرا ایفیکٹ ہے زیگارنک ایفیکٹ، جو کہتا ہے کہ ہمارا دماغ ادھورے کاموں اور نامکمل کہانیوں کو مکمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ، خواب یا خواہش ادھوری رہ جائے یا ہماری کسی خاص شخص کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ادھوری رہ جائے یا ہماری کوئی بات ان کو کہنے سے رہ جائے تو ہمارا دماغ اس پر بار بار سوچتا ہے کیونکہ وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سالوں بعد بھی کسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی کہانی، ان کی باتیں مکمل نہیں ہو پائی ہوتی۔ اگر آپ ماضی کی یادوں میں پھنسے رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے دماغ کی ایک چال ہے۔ اصل سکون تب ہی ملے گا جب آپ آگے بڑھنے پر توجہ دیں گے۔ تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ obsession سے کیسے نکلیں؟
جب آپ کسی کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں اور وہ آپ کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے تو یہ آبسیشن کی علامت ہو سکتی ہے، مگر اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں اور اس کے لیے 3 طاقتور نفسیاتی تکنیکیں موجود ہیں۔ نمبر 1، ریفارمنگ ٹیکنیک۔ obsession سے نکلنے کا پہلا قدم ہے اپنے خیالات کا زاویہ بدلنا۔ اکثر ہم کسی شخص کو ضرورت یا خوشی کا وحید ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ریفارمنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ایک نیا بیانیہ دیں، ایک نیا زاویہ دیں، جیسے یہ شخص میری خوشی کا وحید ذریعہ نہیں، میری زندگی میں اور بھی راستے موجود ہیں، یہ obsession میرے کنٹرول میں ہے، میں اسے اپنی طاقت سے بنا سکتا ہوں۔ جب آپ اپنے ذہن میں اس شخص کے کردار کو کم اہمیت دینا شروع کریں گے تو obsession بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، نو کنٹیکٹ رول۔ کسی کے obsession سے نکلنے کے لیے نو کنٹیکٹ رول ایک زبردست تکنیک ہے، یعنی کسی قسم کی بات چیت، سوشل میڈیا پر چیک کرنا، پرانی یادوں کو دہرانا بند کر دیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ کسی چیز سے دور ہو جاتے ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ اس کی عادت بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ شخص آپ کے لیے پہلی جیسی شدت نہیں رکھے گا۔ نمبر 3، اپنی ذہنی توانائی کو نئے کاموں پر لگائیں۔ جب آپ کا دماغ کسی ایک چیز پر فوکس کرتا ہے تو وہی چیز طاقتور لگنے لگتی ہے۔ obsession سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی توانائی کو کسی اور مثبت سرگرمی میں لگائیں، جیسے نیا ہنر سیکھنا، کوئی زبان سیکھنا، کوئی فن سیکھنا، ورزش کریں اور جسمانی سرگرمیاں کریں، نئے لوگوں سے ملیں، سوشل لائف کو بہتر بنائیں۔ جب آپ اپنی توجہ خود پر لگا لیتے ہیں تو آپ کے obsession کی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے اور آپ اپنی اصل خوشی کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی طاقت واپس لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، obsession آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ آپ obsession کے کنٹرول میں ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف حد سے زیادہ کھنچنے لگتے ہیں تو اصل مسئلہ وہ شخص نہیں ہوتا بلکہ آپ کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ دوستو، آپ جتنی زیادہ اپنی زندگی کو خود مکمل بنائیں گے اتنا ہی دوسروں پر آپ کا انحصار کم ہو جائے گا۔ obsession ہمیشہ وہاں جنم لیتا ہے جہاں خالی پن ہو، جہاں زندگی میں کچھ چارمنگ نہ ہو۔ اپنی زندگی میں نئے مواقع پیدا کریں، نئے خواب اور نئی ترجیحات پیدا کریں اور دیکھیں کہ کیسے وہی چیزیں جو آپ کو قابو کر رہی تھیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ دوستو، کمنٹس میں بتائیں، کیا آپ نے کبھی کسی کے بارے میں حد سے زیادہ سوچا ہے؟ آپ نے اس obsession سے نکلنے کے لیے کیا طریقے آزمائے تھے؟ مجھے آپ کے خیالات سن کر خوشی ہوگی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک آپ کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔